اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فریق منهم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف رحیم صدق اللہ العظیم۔ تحقیق اللہ تبارک و تعالی نے مہربانی فرما کر توجہ کی نبی پر اور انصار پر اور مہاجرین پر، وہ جنہوں نے مشکل کی گھڑی میں پیغمبر کی اتباع کی، بعد اس کے کہ ان میں سے ایک جماعت کے دل تھوڑے سے متزلزل ہو رہے تھے، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی طرف مہربانی فرمائی۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 117۔ گزشتہ درس کے اندر بتایا گیا تھا کہ مسلمانوں کو جب ان کے مشرک رشتہ دار فوت ہو جائیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرنی چاہیے۔ جب جو بندہ کفر کی حالت میں چلا جاتا ہے اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرنی چاہیے، نہ یہ پیغمبر کے لیے جائز ہے اور نہ ہی یہ عام مسلمانوں کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا کہ انہوں نے اپنے والد کے لیے استغفار اس وجہ سے کیا تھا کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ ان کا خاتمہ کفر کے اوپر ہونے والا ہے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ کفر پر خاتمہ ہونے والا ہے تو انہوں نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا، پھر ان کے لیے استغفار نہیں کی۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی کی توحید کے دلائل تھے۔ آج کی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے احسانات کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کیسے ایمان والوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تقریباً 60 سے 70 منافقین ایسے آئے تھے غزوہ تبوک کے موقع پر، جنہوں نے بہانے بنائے، اللہ کے نبی نے ان کو اجازت دے دی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کی برات کے لیے پیچھے ایک آیت گزری عفا اللہ عنک، کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دے۔ یہ وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا تھا۔ اب اس آیت کے اندر بھی توبہ کی نسبت اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کی طرف، مہاجرین اور انصار کی طرف کی۔ پہلے تو یہاں پر ایک بات سمجھ لیں کہ توبہ کی نسبت جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہو تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مہربانی فرما کر توجہ دیتے ہیں، یعنی کہ بالفاظ دیگر اللہ تبارک و تعالی کی طرف جب توبہ کی نسبت کی جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ توبہ کو قبول کرتا ہے ایک۔ اور جب ایمان والوں کی طرف، عام ایمان والوں کی طرف نسبت ہو، مسلمانوں کی طرف نسبت ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عاجزی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے حضور اپنی غلطی کو مانتے ہوئے، اعتراف کرتے ہوئے آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم جو کرے اس کو کہا جاتا ہے توبہ۔ اب یہاں پر توبہ کی نسبت کی گئی ہے رسول اللہ کی طرف اور صحابہ کرام کی طرف، جو انصار اور مہاجرین دونوں طبقے تھے، دونوں کی طرف نسبت کی گئی۔ اب توبہ کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ پہلے گناہ ہو تو پھر توبہ ہو۔ اب یہاں پر جو نسبت کی گئی ہے یہ درجات کی بلندی کے لیے، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ درجات کی بلندی کے لیے یہاں پر توبہ کی نسبت کی گئی ہے۔ مہاجرین وہ صحابہ کرام کہ جنہوں نے مکہ سے یا دوسری بستیوں سے مدینہ کی طرف ہجرت کی کافروں سے تنگ آ کر، اور انصار ان کو کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے ان کی مدد کی تھی، مدینہ کے مقامی باشندے تھے وہ۔ اب آگے فرمایا فی ساعۃ العسرۃ، کے تنگی کے زمانے کے اندر، جب غزوہ تبوک کا موقع پیش آیا تھا، غزوہ تبوک کی جنگ پیش آئی تھی، اس وقت فصلیں بالکل تیار ہو چکی تھی۔ جن حضرات کا تعلق کھیتی باڑی کے ساتھ ہے ان کو پتہ ہے کہ جب فصلیں بالکل تیار ہوتی ہیں تو کاشتکاروں کے پاس پیسے نہیں ہوتے، بلکہ وہ اس انتظار کے اندر ہوتے ہیں کہ جب یہ فصل کٹے گی، اس کی کٹائی ہوگی، ہمارے پاس پیسے آئیں گے، پھر ہم نے جو قرضے دینے ہیں یا جو ہم نے جو کام کرنا ہے وہ اس کے بعد کریں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے موقع پر ایسے وقت پہ حکم دیا کہ جب مدینہ منورہ کے اندر فصلیں تیار ہو چکی تھی، اس وقت لوگوں کے پاس سامان نہیں تھا، پیسے نہیں تھے، زاد راہ نہیں تھا، سواریاں نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی کا حکم تھا تو صحابہ کرام نکلے اور ایسا عالم تھا، اتنی مشکل کی گھڑی تھی۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ غزوہ تبوک میں ایک ایک اونٹ کے اوپر 10 سواروں کو تقسیم کیا گیا تھا۔ مثال کے طور پہ اگر ایک آدمی 1 کلومیٹر اونٹ کے اوپر سوار ہوتا تو 9 کلومیٹر اس کو پیدل چلنا پڑتا، پھر 10ویں کلومیٹر پر اس کی باری آتی۔ اور اسی طرح کھانے پینے کے سامان کی بڑی قلت تھی۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ راستے میں چلتے چلتے ایسے مواقع آئے کہ جب کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی تو ایک صحابی کو 1 کھجور ملتی تھی،
جس کے ساتھ وہ پورا دن وہ بسر کیا کرتا تھا، پھر اس کے بعد پانی پی لیتے تھے۔ پھر یہ وقت آیا کہ 2 صحابیوں کو 1 کھجور ملتی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ طویل سفر تھا، سفر کی مشقت، گرمی کا مہینہ، گرمی کا موسم، 1 مہینہ، پوری 1 مہینے کی مسافت تھی، لیکن حضرات صحابہ کرام ساتھ میں چلتے رہے۔ اور ایک وقت وہ آ گیا کہ جب وہ گٹھلیوں کو چوس چوس کر راستے کے اندر گزارا کر رہے تھے، پانی نہیں تھا صحابہ کرام کے پاس، تو راستے کے اندر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ پانی نہیں تھا، تو صحابہ کرام اونٹوں کو ذبح کرتے تھے، اونٹ کو ذبح کر کے اس کی اوجڑی میں سے جو پانی نکلتا ہے، جس کو ہم اوجڑی کے پانی کے ساتھ ناک نہیں لگاتے، حضرات صحابہ کرام پیاس کی شدت کی وجہ سے اور گرمی کی شدت کی وجہ سے، پانی کی موجود نہ ہونے کی وجہ سے اس پانی کے اوپر گزارا کیا کرتے تھے، لیکن کسی صحابی نے راستے کے اندر حضور علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس دین کو نہیں مانتے یا ہم پیغمبر کو نہیں مانتے، ہمیں تو یہ معجزات دکھاتے، ہمیں یہ کرتے، یہ حضور علیہ السلام کے اوپر ایمان تھا۔ اور یہ ایمان ہوتا ہے کہ ایمان کے اندر اگر ہمارے اوپر کوئی مشکلات آ جاتی ہیں، ایمان پر رہتے ہوئے ہمیں اگر جانچا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، امتحان لیا جاتا ہے، تو ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ یہ صحابہ کرام ہمیں بتاتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر بڑی وہ فرمائی، توجہ فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے ان کے دلوں کے اندر یہ نرمی پیدا فرمائی، فرمایا کہ ہم قریب تھا کہ ایک جماعت جو تھی ان کے دل کے اندر تزلزل آ جاتا کہ جب مشقت کو دیکھتے، سفر کو دیکھتے، اتنا لمبا سفر، فصلیں پکی ہوئی ہیں، پیسے ہیں نہیں، راستے کا سامان نہیں ہے، سواری نہیں ہے، تو ان کے دل کے اندر آ جاتا یار چلو ابھی نہیں جاتے، بعد میں چلے جائیں گے۔ اللہ نے ان کے دل کو مضبوط کیا تو وہ ساتھ میں چل پڑے۔ اب یہاں پر یاد رکھیں کہ یزیغ قلوب فریق منہم، یہاں سے جو ہے نا یہ مراد نہیں لینا چاہیے کہ صحابہ کرام کی جماعت معاذ اللہ ایمان کے بارے میں ان کے اندر تزلزل ہوا یا پیغمبر کے بارے میں ان کے دل کے اندر کوئی بات آئی، ایسے نہیں ہے۔ سفر کی صعوبتیں اور دنیاوی مشکلات کے متعلق ان کے دل کے اندر بات آئی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بھی ختم کر دیا۔ فرمایا ثم تاب علیہم، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی طرف رجوع فرمائی، ان کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے نظر کرم فرمایا کہ ان کے دل کے اندر یہ جو بات آ رہی تھی اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے ختم کر دیا۔ تو یہاں پر ان انصار صحابہ کرام، مہاجرین صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو توبہ کی نسبت کی گئی ہے، اس کے اندر یہ مراد نہیں ہے کہ ان کی غلطی تھی یا غلطی کی وجہ سے توبہ کی، نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے یہاں پر توبہ کی نسبت ان حضرات کی طرف کی ہے۔ فرمایا ثم تاب علیہم، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی طرف مہربانی فرمائی، انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ بڑا ہی مہربان، بڑا ہی محبت کرنے والا، شفقت رکھنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اگر ہمیں ایمان کی خاطر مشقت برداشت کرنی پڑ جاتی ہے، آج ہمارے اوپر مشقتیں نہیں ہیں لیکن کبھی کبھی مشقت آ بھی جاتی ہے تو فوراً ہماری توجہ جاتی ہے کہ یار پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا۔ صحابہ کرام کو دیکھیں کہ اپنی جانیں گنوا دی، حضور علیہ السلام پر جان کو قربان کر دیا، مال کو قربان کر دیا، وقت کو قربان کر دیا، اولاد کو قربان کر دیا، لیکن کبھی زبان کے اوپر شکوے والا لفظ نہیں آیا، کبھی زبان کے اوپر اعتراض نہیں آیا۔ آج مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر ہم کبھی کسی اسلام کے رکن کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے، کبھی کسی اسلام کے حکم کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے، تو مسلمان کی شان یہ نہیں ہوتی ہے، مسلمان کا یہ کام نہیں ہوتا ہے۔ مسلمان ہر حال میں پورے کے پورے دین کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو بندہ استقامت کے ساتھ دین کے اوپر چلے گا اس کی مدد اللہ تبارک و تعالی اس طرح فرمائے گا جس طرح اللہ صحابہ کرام کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔